بات کے جناح کنونشن سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پر ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے وزارت اطلاعات کی جانب سے، اور یہاں پر نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے بھی غیر ملکی صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کوریج کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ سابق سیکرٹری وزارت خارجہ اور سابق سفیر جوہر سلیم صاحب موجود ہیں، ان کی ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، امریکہ ایران مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کب تک متوقع ہیں؟ دیکھیے مذاکرات تو شروع ہو گئے ہیں، وہ تو جو ہے ابھی کتنا چلیں گے یہ تو ظاہر اس پہ منحصر ہے کہ ان کی جو آپس میں پوزیشنز ہیں، اب آپ کو پتہ ہے ان میں کتنا زیادہ اس وقت بھی ابھی بھی اختلاف رائے ہے، جو بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ جو بڑے کنٹینشس پوائنٹس ہیں، جس پہ بالکل مختلف ان کے جو ہے نا زاویے ہیں، تو وہ پھر اب جب نیگوشیشن ہوگی پھر جو ہے نا اس کی جو ٹون اینڈ ٹینر جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی لمبی، اس کو کتنی طویل ہونا ہوگا۔ اور دیکھیں میں ابھی اپنے کامنٹس میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس میں مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں، اب ضروری نہیں کہ سارا کچھ جو ہے، ایک تو خیر ڈریم سینیریو ہوگا کہ سب کچھ طے پا جائے اور ادھر ہی ہو جائے اور جلدی ہو جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں طے پائیں اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں رہ جائیں جو پھر بعد میں مذاکرات کے ذریعے مزید راؤنڈز ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ مشکلات جو ہے نا اس پہ پائی گئیں ایک دوسرے کو جو ہے نا ان کو لچک دکھانے میں، بیکاز وہ ظاہر ہے سارے پوائنٹس ان دونوں کے لیے بہت اہم ہیں ان کے یہ جو بتائیں، ان مذاکرات کے لیے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو سفارتی محاذ پر پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل پاکستان جو ثالث بنا ہے یا فیسیلیٹیٹر جو ہے، دیکھیں ایک تباہی کے دہانے سے ان فریقین کو اس مذاکرات کی میز پہ لے کے آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے نا اس کی ستائش اس وقت کر رہی ہے، توصیف کر رہی ہے اس کی، کیونکہ یہ ڈپلومسی میں آپ کو اس قسم کے انسٹانسز جو ہیں بڑے کم ملیں گے آپ کو۔ اب پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے کتنے انسٹانسز ہیں، اور اسی لیے پاکستان آج میزبانی کر رہا ہے اتنے زیادہ اہم مذاکرات کی جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ان مذاکرات میں کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ان مذاکرات میں جس طرح میں نے کہا کہ کیونکہ ان کی ظاہر ہے ابھی تک بہت ساری چیزوں پہ کافی زیادہ ان کا ایک اختلاف رائے ہے، تو میں سمجھتا ہوں بہت ٹف نیگوسیشن ہوگی دونوں سائڈ سے، آسان نہیں ہوگا، بہت چیلنجنگ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا پروگرس ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ کچھ مطلب یہ اتنی کوئی اسموتھ سیلنگ بھی نہیں ہوگی جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کئی قسم کی مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف یہ کیپیسٹی بھی ہے اور دونوں طرف یہ انٹینٹ بھی ہے کہ ان کو نتیجہ خیز بنانا ہے اور کامیاب بنانا ہے۔ تو ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کی جانب سے کیا کیا تحفظات رکھے گئے ہیں سامنے؟ دیکھیں اب وہ تو تحفظات تو دیکھیں ان کے پوائنٹس میں واضح ہیں، جس طرح میں نے پوائنٹس بتایا نا، نیوکلیر ایشو ہے وہ مسئلہ ہے امریکہ کے لیے سب سے اہم ہے، پھر وہ جو پراکسیز کا معاملہ ہے وہ امریکہ کے حساب سے بہت اہم ہے، جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں ایران کی، پھر ایران کے حساب سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری سینکشنز جو ہے نا ایک دم ہی ہٹ جائیں، امریکہ چاہتا ہے کہ بتدریج ہٹیں آہستہ آہستہ، جتنا وہ پروگرس کریں اس پہ نیوکلیر ایشو پہ امریکہ کی منشا کے مطابق۔ اسی طرح ان کی فوجوں کا معاملہ ہے یا ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اب تو یہ 5-6 پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں۔ تو مذاکرات ایک دن پہ محیط ہوں گے یا زیادہ دن بھی چل سکتے ہیں؟ نہیں زیادہ دن تو چلیں گے، میرا خیال ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ دن ہوں گے، اور اب یہ راؤنڈ کتنے دن چلتا ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بالکل ناظرین، یہ تھے سابق سیکرٹری وزارت خارجہ جوہر سلیم صاحب، جن سے آپ نے اس متعلق ساری تفصیلات جانی۔ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔